ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے کینیا میں ارشد شریف کے ظالمانہ قتل کا از خود نوٹس لے لیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ارشد شریف قتل کیس آج ہی سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کیس کی سماعت کچھ دیر میں کرے گا۔ لارجر بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس سید مظہر علی اکبر نقوی، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی اظہر شامل ہیں۔ سپریم کورٹ نے ڈی جی ایف آئی اے، ڈی جی آئی بی، سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری خارجہ، سیکرٹری اطلاعات اور صدر پی ایف یو جے کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ حسن ایوب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ حسن بتائے گا کب تک شروع ہوگی سماعت؟ جی 12:30 بجے کا وقت ہے جو سماعت ہونی ہے، لیکن جن حکام کو نوٹس جاری ہوئے ہیں یعنی وفاقی سیکرٹری داخلہ اور وہ وہاں پر ابھی میں نے اب سے 1 منٹ کا سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر یہ جو ہے بڑی اہم جو ہے سو موٹو ہے کہ بڑی اہم پیش رفت ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے تمام بردر ججز کے ساتھ اس معاملے پر مشاورت کی۔ جو نوٹ پٹ کیا تھا ڈی جی ایچ آر سیل سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو رپورٹ پیش کی گئی، جو نوٹ پٹ کیا گیا، اس کے اوپر پھر تمام ججز نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس معاملے پر از خود نوٹس لینا ہے۔ اور یہ پھر از خود نوٹس ہوا کیونکہ ارشد شریف کا جو ہے ایئر وائی سے وابستہ تھے، ہمارے کولیگ تھے، ہمارے بھائی تھے، ان کا مرڈر ہوا تھا اور بڑا ظالمانہ جو ہے وہ قتل ہوا ہے۔ اس معاملے کو اب سپریم کورٹ دیکھے گی کیونکہ جو حکومت کی 2 رکنی جو ٹیم تشکیل دی گئی تھی، جو کینیا بھی گئی اور یو اے ای بھی گئی، وہ کوئی مثبت جو رپورٹ انہوں نے جمع کرانی تھی۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ 580 صفحات سے زائد صفحات پر مشتمل وہ رپورٹ ہے، وہ 2 دسمبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایچ آر سیل میں جمع کرانی تھی، جو نہیں جمع کرائی گئی۔ اب وہ رپورٹ جو ہے وہ جب نہیں آئی تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی جو ایچ آر سیل کی رپورٹ تھی اس کے اوپر جو ہے یہ از خود نوٹس لیا ہے۔ ایچ آر سیل کی جانب سے جو ہے وہ ارشد شریف کے دوستوں سے بھی رابطہ کیا گیا، دیگر جتنے بھی متعلقہ جو ادارے ہیں یعنی ایون کہ پمس ہاسپٹل کی جو ڈاکٹرز تھے، جو ٹیم تھی، اس کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی اور یہ ملٹیپل جو ہے وہ ملاقاتیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اس قتل کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی کردار تھے ان کا جو ہے ان کی سٹیٹمنٹس وغیرہ جو ہے وہ بھی دیکھی، جیسے خرم اور وقار 2 بھائی جن کے مہمان تھے ارشد شریف کینیا میں، ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ رپورٹ لی گئی۔ جو رپورٹرز جو جرنلسٹ وہاں پر گئے اور وہاں پر انہوں نے وہاں سے کینیا سے رپورٹنگ کی، ان سے بھی حقائق تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ تمام جو ان کے پاس جو ایویڈنس آیا اس کے اوپر یہی بات ہوئی کہ یہ معاملہ کسی سمت جو ہے وہ نہیں جاتا ہوا دکھائی دے رہا۔ اس کے اوپر اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو نوٹس لیا ہے اور اس کے بعد یقینی طور پر جو انہوں نے سیکرٹری خارجہ کو نوٹس کیا ہے، اس سے یہ سوالات ہوں گے کہ پاکستان کا اپنا سفارت خانہ اس نے اس معاملے میں جو ہے وہ تعاون نہیں فراہم کیا، تو وہ حکومت کی وزیر اعظم کی تشکیل کردہ کمیٹی کو انہوں نے تعاون کیوں نہیں فراہم کیا گیا؟ یہ بہت سے سوالات جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں جس کے اوپر اب اس کو نوٹس ہوا ہے۔ اب 12:30 بجے چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ اس کیس کی پہلی سماعت کرے گا اور اب دیکھتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ کی جانب سے بنیادی کیا سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور یہ کیس آئندہ آنے والے دنوں میں کیا سمت اختیار کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیل بتانے کے لیے حسن۔ رہنما پی ایف یو جے لالا اسد پٹھان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے شکر گزار ہیں، یہ انتہائی حساس معاملہ ہے، سب کا مطالبہ ہے ارشد شریف کو انصاف ملنا چاہیے اور امید ہے تحقیقات کو شفاف طریقے سے آگے بڑھایا جائے گا۔ خیر مقدم کرتے ہیں، ہم چیف جسٹس سے یہی توقع کر رہے تھے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پاکستان کے جرنلسٹوں کی یہ آواز جو ہے اس کو سنا گیا اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ارشد شریف کے خاندان کو انصاف ملے گا، پاکستان کے جرنلسٹوں کو انصاف ملے گا۔ پی ایف جے کی پوری قیادت انشاءاللہ اس میں پورا سپورٹ دے گی اور ہم سپریم کورٹ کی ہر پیشی پر وہاں پر موجود ہوں گے۔ چیف جسٹس صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ تحقیقات کو شفاف طریقے سے آگے لے کے جائیں گے اور ان تمام محرکات کو سامنے لایا جائے گا جس طریقے سے پاکستان میں ارشد شریف پر مقدمات، فریکوینٹ مقدمات پورے پاکستان میں مختلف صوبوں میں درج کیے گئے اور اس کے بعد ان کو پریشر کیا گیا، ان کو تھریٹ کیا گیا۔ پھر وہ یہاں سے جب گئے دبئی پہنچے تو پھر دبئی سے کس طرح ان کو نکالنے کی کوشش کی گئی، سازش کی گئی اور پھر کینیا میں ان کا یہ اندوناک واقعہ ہوا جس میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس تمام واقعے کو جب کھول کر سپریم کورٹ اپنے سامنے رکھے گی تو انشاءاللہ پاکستان کے جرنلسٹوں کو، پی ایف یو جے کو، ہم سب کو یہ امید ہے اور قوی امید ہے کہ ان کے قاتل جو ہے وہ منظر عام پر آئیں گے، وہ عدالت کے کٹہرے میں آئیں گے اور وہ سزا کی طرف جائیں گے اور اسی سے پاکستان میں جرنلزم بھی مضبوط ہوگی۔ ارشد شریف کی شہادت پر از خود نوٹس لینا خوش آئند ہے۔
رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری کہتے ہیں سپریم کورٹ اور جج صاحبان سے عوام کو توقع ہے، سپریم کورٹ آئین کی حاکمیت اور انسانی حقوق کی حفاظت کرے گی۔ ارشد شریف کیس پر سپریم کورٹ کا از خود نوٹس قابل تحسین ہے۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کہتے ہیں اس کیس میں بہت سارے چھپے چہرے بے نقاب ہوں گے۔ قوم عمران خان پر حملے، اعظم سواتی کیس میں بھی سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 13 فراری پارٹیاں عمران خان کو نااہل کرانے کے بجائے الیکشن کی تیاری کریں، روس سے تیل کا معاہدہ عام کیا جائے۔ شہباز شریف کا اسلام آباد جرنلسٹ سیفٹی فورم کے تحت اقوام متحدہ کے 10 سالہ پلان آف ایکشن کی تقریب سے خطاب۔ کہا ارشد شریف کا قتل افسوسناک حادثہ ہے، جمہوریت اور میڈیا فریڈم دونوں ساتھ چلتے ہیں، حکومت صحافیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ Freedom of expression in this country has been extremely close to the hearts of civil society, independent journalists, media, print, electronic, and of course other important segments of society. The recent murder of Arshad Sharif is obviously a very sad incident which happened in Kenya, and I spoke to the President of Kenya myself, and also our Foreign Minister Bilawal Bhutto was in coordination with Kenyan authorities, and I spoke to other agencies in Pakistan for speedy action in this behalf. I have written a letter to the Chief Justice of Supreme Court of Pakistan to constitute a commission, and I hope some action will be taken in this behalf. وفاقی حکومت کی انتقامی کارروائی، سی ڈی اے بلڈنگ کنٹرول نے سینٹورس مال کو سیل کر دیا، محافظوں اور مال انتظامیہ کو باہر نکال دیا، ملازمین اور رہائشیوں نے چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ کہا وزیر اعظم آزاد کشمیر کو سوال کرنے کی یہ سزا دی گئی ہے، پہلے بھی آگ کو وجہ بنا کر مال کو 15-20 دن کے لیے بند کیا گیا تھا۔ سی ڈی اے کا کہنا ہے کہ مال کو غیر قانونی تعمیرات ختم نہ کرنے پر سیل کیا گیا۔ عمران خان کا ٹویٹ لکھتے ہیں اہل کشمیر کی قربانیوں کا ذکر نہ کرنے پر وزیراعظم آزاد کشمیر کی شہباز شریف کی سرزنش پر پی ڈی ایم مافیا کے ذریعے سینٹورس مال کو سیل کر دیا گیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ گزشتہ 8 ماہ سے پاکستان میں جنگل کا قانون رائج ہے۔ اس اقدام سے کشمیریوں کو بھی منفی پیغام جاتا ہے۔ ہمارے معزز ججز کے لیے سوال ہے کہ کیا وہ قانون کے محافظ نہیں ہیں؟ گزشتہ روز وزیر اعظم آزاد کشمیر شہباز شریف کی تقریر کے دوران اپنی نشست پر کھڑے ہوئے اور کشمیر پر پاکستان کے کمزور موقف پر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری کہتے ہیں تقریر کے بعد منگلا میں ان کی گاڑی کو روکا گیا اور آج اسلام آباد میں ان کے کاروباری مال سینٹورس مال کو سیل کر دیا گیا۔ سینٹورس مال کو سیل کرنا اس حکومت کی فسطائیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کشمیریوں اور سرمایہ کاروں کو بھی منفی پیغام دیا جا رہا ہے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم نے ٹویٹ کر دیا، لکھا تنقید کرنے پر وزیراعظم آزاد کشمیر کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کشمیریوں کی قربانیوں کا ذکر نہ کرنے پر شہباز شریف پر تنقید کی گئی۔ این آر او 1 اس قوم کو مہنگا پڑا۔ عمران خان نے ٹویٹ میں کہا کہ این آر او بدماش خاندانوں ساتھیوں کی لوٹ مار نے 10 سال میں قرض 4 گنا بڑھا دیا۔ این آر او 2 اور بھی شرمناک ہے، 1100 ارب کے کرپشن کے کیسز کو استثنا دیا جا رہا ہے۔ یہ دن دہاڑے ڈکیتی ہے۔ حکومت 20 دسمبر تک الیکشن پر تیار نہ ہوئی تو 21 دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کی پروگرام آف دا ریکارڈ میں گفتگو۔ فواد چودھری نے بتایا پی ٹی آئی 20 مارچ سے پہلے الیکشن چاہتی ہے۔ صدر عارف الوی سے اسحاق ڈار کی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اسحاق ڈار نے صدر صاحب سے کہا کہ حکومت الیکشن پر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ ڈیٹ کیا ہے جب تک آپ کہیں گے اس کے بعد بس اسمبلیاں تحلیل ہیں، ہم نہیں جانتے اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہمارا تو یہی ارادہ ہے کہ مارچ 20 سے پہلے الیکشن مکمل ہو جائے تو 20 دسمبر تک اسمبلی جو ہے وہ تحلیل اگر 20 دسمبر تک کچھ نہیں ہوتا تو 21 دسمبر کو آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ جی بالکل، ہمارا یہی ارادہ۔ کوئی چیز اس کو بدل سکتی ہے فیصلے کو؟ بالکل بدل سکتی ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ پاکستان کے اندر قومی انتخابات جلد کرانے پہ آمادگی ظاہر کرے۔ جب تک اسحاق ڈار پریزیڈنٹ صاحب سے بات نہیں کرتے ابھی تک وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ ان سے جو 2 ملاقاتیں پریزیڈنٹ صاحب کی ہوئی ہیں
اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس پہ الیکشنز کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ اعلان کریں اگر آپ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں بیٹھ کے ہم جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. تو اب انہوں نے کہا تھا کہ میں نواز شریف صاحب سے ڈسکس کر کے پریزیڈنٹ صاحب کو کہ میں دوبارہ آپ کو بتاؤں گا, لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی بات آگے بڑھی نہیں. صرف انتظار کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ جو چینج ہے, کیا اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز میں چینج آتی ہے یا نہیں آتی ہے. اگر ان کی پالیسیز میں بیلنس آتا ہے, چینج آتی ہے, یہ حکومت ویسے 48 گھنٹے نہیں گزار سکتی. فواد چودھری کی وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز لاہی اور عمران خان سے ملاقاتوں کا احوال. ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے فواد چودھری کو کہا صوبے میں ترقیاتی کاموں کے لیے 3 ماہ درکار ہیں, ہماری طرف سے اسمبلی کل توڑ لے لیکن منصوبے ادھورے رہ جائیں گے. اس پر بات کریں گے. نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ ہیں. نہیں بتائیے گا مزید احوال اس کا. جی کل فواد چودھری کی پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز لاہی اور مونس لاہی سے ملاقات ہوئی اور وہ پیغام رسانی کر رہے تھے عمران خان اور ان کے درمیان, کیونکہ جو انٹرویوز دیے تھے پرویز لاہی نے اس سے تھوڑے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے کہ اسمبلی تحلیل ہوتی ہے یا نہیں. اس کے بعد جب یہ ملاقات ہوئی اور اس میں کلیئر کہا وزیر اعلیٰ پنجاب نے فواد چودھری کو کہ ان کو کوئی اعتراض اس طرح نہیں ہے, آپ کا اگر فیصلہ ہے تو اسمبلی آپ فوری تحلیل کر لیں, لیکن ہمیں کم از کم 3 ماہ چاہیے جو ترقیاتی کام ہیں وہ اس کو کمپلیٹ کرنے میں, اور اگر فوری ایسے ہم چھوڑ گے تو پھر الیکشن میں اور ہمیں بہت زیادہ دقت ہوگی. اور باقی کچھ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز بھی ہیں, ان کا بھی یہ رائے ہے کہ ترقیاتی کام ان کے حلقوں میں بھی ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں. پھر فواد چودھری یہ پیغام لے کر عمران خان کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ وہ 3 ماہ چاہ رہے ہیں ڈیلے اسمبلی تحلیل میں. تو خان صاحب نے پھر کہا کہ اگر وہ ڈیلے کریں گے تو پھر یہ معیشت پہلے ہی بڑی بری حالت میں ہے ملک کی, اور ملک دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے. اس لیے یہ جو سیاسی اس وقت ہجان کی کیفیت ہے اس کو دور کرنے کے لیے فوری الیکشن ہی واحد حل ہے. اس لیے خان صاحب جو ہیں وہ اس ڈیلے کو فی الحال انہوں نے تسلیم نہیں کیا, لیکن بہرحال یہ ایک ڈیلے وزیر اعلیٰ کی جانب سے اور مسلم لیگ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے, اور کچھ پی ٹی آئی کے ایم پی ایس بھی چاہتے ہیں, لیکن خان صاحب اس پہ غور ضرور کر رہے ہیں. لیکن فی الحال وہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے فوری اسمبلی تحلیل کرنے کا وہ وہیں پر ہیں اور اس پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور فواد چودھری کا جو پیغام رسانی ہے وہ اس کا دیکھنے میں آئے گا کہ کچھ دنوں بعد اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. فی الحال جو وزیر اعلیٰ کا پیغام کلیئر ہے کہ 3 ماہ دیے جائیں, اور خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں نہیں اسے فوری تحلیل کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ نعیم آپ کا. پرویز الہی اور مونس الہی غلط کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ان کو کہا پی ٹی آئی میں چلے جائیں. وزیر داخلہ رانا ثنا کا کہنا ہے پرویز الہی اور ان کے بیٹے کو غلط فہمی ہوئی ہے. اس عرصے میں باجوہ صاحب نے کسی کی حمایت یا مخالفت کا نہیں کہا. شہباز حکومت نے اللے تللے کم نہ کیے, قرض پر قرض لیتی گئی. بیرونی قرض کے ساتھ ملکی بینکوں سے اکتوبر 2021 کے مقابلے میں رواں سال اکتوبر میں 24.5% یعنی 9 کھرب 90 ارب روپے کا اضافی قرض لیا. اکتوبر 2021 میں مقامی قرض 40 کھرب 27 ارب 93 کروڑ روپے تھا, جو اکتوبر 2022 میں 50 کھرب 15 ارب 18 کروڑ روپے تک جا پہنچا. ستمبر 2022 کے مقابلے میں بھی مقامی قرض میں 1.5% یعنی 750 ارب روپے کا اضافہ ہوا. مجموعی طور پر رواں مالی سال جون تا اکتوبر مجموعی مقامی قرض میں 2 کھرب 36 ارب 70 کروڑ روپے کا اضافہ دیکھا گیا ہے. انتہائی قابل اور تجربے کار حکومت نے 7 ماہ میں 7,200 ارب روپے کا قرض اٹھا لیا. سابق معاشی مشیر مزمل اسلم نے ٹویٹ کر دیا, لکھا پی ڈی ایم حکومت کا یہ قرض آپ کو ادا کرنا ہے. سود کے علاوہ ہر فرد پر 32,727 روپے واجب الادا ہیں. اگر ایک گھر میں 5 افراد ہیں تو آپ کے خاندان کو 6,36,163 روپے کا قرض ادا کرنا ہے. یہی نہیں, حکومت مزید قرض کے لیے در بدر راگ الگ ہو رہی ہے, یعنی بات یہاں رکے گی نہیں, اس میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا. سپریم کورٹ میں ارشد شریف قتل کیس پر از خود نوٹس کی سماعت. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے. سیکرٹری خارجہ اسد مجید اور سیکرٹری داخلہ بھی کمرہ عدالت میں موجود. سپریم کورٹ نے سیکرٹری خارجہ اسد مجید کو روسٹرم پر بلا لیا. آپ کا نام اسد مجید ہے, آپ کا نام پہلے ہی سے مشہور ہے, یہ مکالمہ چیف جسٹس کا سامنے آیا. سوشل میڈیا پر شور ہے, پتہ نہیں کس کس پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, یہ کہنا ہے چیف جسٹس کا.
ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا چیف ایگزیکٹو نے رپورٹ دیکھنی ہے. ذوالقرنین ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید احوال جانیں گے. ذوالقرنین بتائے گا سماعت شروع ہو چکی ہے؟ چیف جسٹس بندیال نے جو ذوالقرنین آپ کی آواز صحیح سے نہیں پہنچ پا رہی, دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں. سپریم کورٹ میں ارشد شریف قتل کیس پر ازخود نوٹس کی سماعت شروع ہو چکی ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے. سیکرٹری خارجہ اسد مجید اور سیکرٹری داخلہ بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں. سپریم کورٹ نے سیکرٹری خارجہ اسد مجید کو روسٹرم پر بلا لیا ہے. چیف جسٹس کی جانب سے مکالمہ, آپ کا نام اسد مجید ہے, آپ کا نام پہلے ہی مشہور ہے. چیف جسٹس نے کہا سوشل میڈیا پر شور ہے, پتہ نہیں کس کس پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. چیف جسٹس نے کہا ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا چیف ایگزیکٹو نے رپورٹ دیکھنی ہے. ارشد شریف قتل کیس چیف جسٹس پاکستان کے سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس جمال مندوخیل بینچ میں شامل, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس محمد علی مظہر بینچ کا حصہ ہیں. سماعت شروع ہو چکی ہے. سپریم کورٹ میں ارشد شریف قتل کیس پر ازخود نوٹس کیس کی یہ سماعت ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے. سیکرٹری خارجہ اسد مجید اور سیکرٹری داخلہ بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں. ذوالقرنین ایک بار پھر ہمارے ساتھ ان سے احوال جانیں گے. ذوالقرنین بتائیے گا سماعت شروع ہو چکی ہے؟ جی بالکل, شہید ارشد شریف کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے جو خود نوٹس لیا ہے اس کیس کی سماعت شروع ہو چکی ہے. چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی جو بینچ ہے وہ کیس کی سماعت کر رہا ہے. تو جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو سیکرٹری خارجہ کو روسٹرم پر بلا لیا گیا, جس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آپ کا نام اسد مجید ہے, آپ کا نام پہلے ہی بہت مشہور ہے. چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر شور ہے, پتہ نہیں کس کس پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ چیف ایگزیکٹو نے رپورٹ دیکھنی ہے. ابھی جو سماعت اس وقت بھی جاری ہے, سیکرٹری داخلہ, سیکرٹری خارجہ سمیت دیگر جو افراد وہ بھی پہنچ چکے ہیں. جی ٹھیک ہے. ذوالقرنین تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں ارشد شریف قتل کیس پر ازخود نوٹس کیس کی سماعت شروع ہو چکی ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے. بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس جمال مندوخیل, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس محمد علی مظہر شامل ہیں. سیکرٹری خارجہ اسد مجید اور سیکرٹری داخلہ بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں. کمرہ عدالت میں سیکرٹری اطلاعات اور صدر PFUJ بھی موجود ہیں. سپریم کورٹ نے سیکرٹری خارجہ اسد مجید کو روسٹرم پر بلا لیا. چیف جسٹس کی جانب سے مکالمہ, آپ کا نام اسد مجید ہے, آپ کا نام پہلے ہی سے مشہور ہے, سوشل میڈیا پر شور ہے, پتہ نہیں کس کس پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا چیف ایگزیکٹو نے رپورٹ دیکھنی ہے. میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا 51واں یوم شہادت. شہید کے مزار پر پروقار تقریب میں جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل ملک امین محمد خان نے پھولوں کی چادر چڑھائی. ISPR کے مطابق 2 جنگوں کے نڈر سالار دلیری اور بہادری کا مظاہرہ کر کے نشان حیدر اور ستارہ جرأت حاصل کرنے کا منفرد اعزاز رکھنے والے میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کی 51ویں برسی لاہور میں منائی گئی. میجر شبیر شریف شہید کے مزار پر ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی. پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. تقریب میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد, سول اور عسکری حکام اور شہید کے لواحقین نے شرکت کی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.